بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا کا واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اہل سنسار کی ایک قوم جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد، خاص اور عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکر تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے، اور ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک بزرگ نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس بزرگ نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز سے کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے تم ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا، پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ لوگ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کی اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آن پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر پرکاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرم تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہوتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور منٹوں میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن ان نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ گیا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ اللہ سے التماس اس لیے کیا کہ غریب اور بے نوا لوگ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ زیادہ ہوتا تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضبناک عذاب نازل کیا،
بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرم نامی بند دیواروں پر حملہ کر دیا اور ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خشک حال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیات نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا کچھ یوں نتیجہ نکلا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوئے ہے، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔